منفرد اسلامی یوٹیوب چینل کے ڈیئر ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باعمل اور ذہین اسلامک اسکالر محترمہ فرت ڈاکٹر ذاکر نائک کا پاکستانی خواتین سے خطاب پیش ہے۔ محترمہ نے اس خطاب کا اختتام ڈاکٹر علامہ اقبال کے اس شعر پہ کیا جو 70 سال سے میرا کیریئر شعر ہے۔ جب میں میوالی میں چوتھی جماعت میں تھا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، دیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت دونوں کو ہمارے لیے آزمائش بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ ملک چیپٹر نمبر 67 ورس نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں دیکھوں کہ تم میں سے کون ہے جو احسن عمل کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کو ایک آزمائش بنایا۔ اب ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اس میں بڑھ چڑھ کر جو ہے اللہ کے آگے ثابت کریں کہ اللہ تعالیٰ میں کامیاب بندوں میں شامل ہونا چاہتی ہوں۔ اور جہاں تک ہمارے بچے، ہمارے خاندان، ہماری فیملی ہے پیاری بہنوں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ بنایا۔ دیکھیے بچوں کے تعلق سے قرآن میں بہت سارے تھیمز ہیں، 3-4 تھیمز جو ہے وہ بہت بیسک ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، ہے نا، بچوں کو اور فیملی کو اللہ تعالیٰ نے زینت بنایا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ فتنہ بھی ہے، یہ مال اور یہ بچے جو ہے ہمارے لیے فتنہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے قرآن میں کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ یہی مائیں جو اپنے بچوں کو اتنا چاہتی ہیں یہ بالکل دور بھاگیں گی ان سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قربان کر دو اور میری نجات کر دو۔ چیپٹر نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح کا منظر ہوگا کہ مائیں اور جتنے بھی والدین ہیں وہ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ بس ان کو لے لو، ان کو قربان کر دو اور ہماری جو ہے ہمارے لیے سلامتی کا ذریعہ بنا دو۔ تو اعوذ باللہ پیاری بہنوں، اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت آئے، کیونکہ دنیا اور دنیا کی زندگی یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اللہ کے نزدیک صرف ایک آزمائش ہے۔ تو کیا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے آزمائش ہے، اور کیا ہم سچ مچ اس طرح کا طرز عمل کر رہے ہیں ہر لمحہ یہ سوچ کر کہ کیا رب میرا راضی ہو رہا ہے اس سے؟ پھر تیسری اہم بات یہ ہے عزیز بہنوں کہ دعا جو ہے ایک ایسا ہتھیار ہے جس کا امت مسلمہ نے بھرپور استعمال نہیں کیا ہے۔ دعا کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، جبکہ دعا ایسی چیز ہے کہ ایک بہت ہی زیادہ پرزور ہتھیار ہے ہمارے پاس، جس کا اگر ہم نے صحیح استعمال کیا تو ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اور کون سا وقت ہے جس وقت دعا سب سے زیادہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے؟ تہجد کا وقت۔ تو اس کا اہتمام بھی ہم کریں رات کے ایسے لمحات میں جبکہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے کہ ہے کوئی جو اٹھے اور میری بارگاہ میں جو بھی مانگنا ہے مانگے۔ لیکن پیاری بہنوں اس وقت جو ہے ہم اپنی نیند میں اور اپنی جو ہے مصروفیات میں بزی رہتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ آپ کو ایک اعلان کر دیا جائے کہ کل صبح تہجد کے وقت، صبح کتنے بجے تہجد کا وقت ہوتا ہے؟ تقریباً 4 بجے نا، یہاں پہ سمجھیے 40 منٹس پہلے 4:40 کو فجر ہے، تو 3:45 یا 4 بجے آپ کے دروازے پر ایک دستک ہوگی اور آپ کو حلال منی، حلال رزق آپ کو دیا جائے گا۔ جو بھی دروازے کی دستک پر دروازہ کھولے گا اس کو جو ہے $10,000 دیے جائیں گے۔ تو آپ کا کیا طرز عمل ہوگا؟ حلال منی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، ہم تیاری کریں گے نا اس بات کی کہ فوری طور پر جلدی سو جائیں، الارم سیٹ کریں گے، جتنے بھی جو ہے پروویژنز ہیں وہ ہم کر لیں گے تاکہ ہم یہ اپرچونٹی جو ہے اس کو مس نہ کریں۔ تو پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ جو رحمت، جو برکت اور جو اللہ کا جو کرم ہے وہ ہم پر نازل کرتا ہے، کیا وہ $10,000 سے زیادہ نہیں ہے؟ اور پھر آپ کے لیے تو دروازہ کھلا ہے، ہمارے لیے تو دروازہ کھلا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم جو بھی مانگے اللہ تعالیٰ وہ دیتا ہے۔ شرط یہ کہ وہ ہمارے لیے اچھا ہو، وہ حلال ہو، وہ خیر ہو اس میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دے گا ہم کو۔ تو جب ہم اٹھیں تو ہم اللہ سے مانگے۔ دیکھیے آپ کو اور مجھے آج اللہ تعالیٰ نے خیر عافیت سے رکھا، اس کے لیے آپ کتنی رقم ادا کر سکتے ہیں؟ کیا ٹیگ، کتنی قیمت آپ ادا کریں گے کہ آپ کے بچے اور میرے بچے کو آج کینسر نہیں ہوا ہے؟ الحمدللہ
کتنا ہم کیا ٹیگ کریں گے اس بات کو, کتنی رقم ہم ادا کریں گے اس بات کے لیے کہ الحمدللہ آج آتے وقت ہمارا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا اور ہماری فیملی خیر عافیت سے ہے. تو یہ اللہ کا کرم ہی تو ہے. تو $10,000 کے ساتھ ہمارا دماغ چمکنے لگتا ہے, لیکن عافیت, اللہ کی رحمت, اس کی برکت, اس کی ہدایت, ایک معصوم سا بچہ اگر وہ نماز اپنے طور پہ پڑھ رہا ہے تو وہ ماں کتنی خوش ہوتی ہے. وہ ہدایت اس کو کس نے دی؟ اللہ رب العالمین ہی نے دی. تو عزیز بہنوں, تہجد کا وقت جو ہے بہترین وقت ہے جس کا کہ ہم استعمال کریں, اللہ سے دعا کریں, پلاننگ ایسی کریں کہ ہم برابر تہجد کے لیے اٹھنے کی پوری کوشش کریں. اللہ رب العالمین ہم سے ہمارے اوقات کے بارے میں بھی پوچھنے والا ہے. ہم نے ہماری زندگیاں کہاں گزاری, ہماری جوانی کیسے صرف کی, یہ سوال, اس کا جواب جب تک ہم نہیں دیتے اللہ تعالیٰ کے آگے سے ہم ہٹ نہیں سکتے. پیاری بہنوں, تو میں اپنی بات کا اختتام جو ہے خاص طور پہ میری نوجوان بہنوں سے کروں گی, کیونکہ آپ جو ہے پیاری بہنوں, آپ اس قوم کا سرمایہ ہیں. یو آر دا فیوچر لیڈرز آف دس امہ. اور آپ کا کیا ویژن ہے, آپ کا کیا مشن ہے, آپ کیا کرنا چاہتی ہیں امت مسلمہ کے لیے؟ اور علامہ اقبال کے الفاظ میں بہت خوب کہا انہوں نے کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا کہ آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے تاجے سرے دارا. تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی, تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار, تو ثابت وہ سیارہ. تو عزیز بہنوں, ہم دیکھیں کہ ہمارے آبا و اجداد کیا تھے اور ہماری رگوں میں کن کا خون دوڑ رہا ہے اور ہم کو کیسا ہونا چاہیے. ایک روشن چراغ ہر مومنہ, آپ میں سے ہر ایک بہن جو یہاں بیٹھی ہے ایک تحریک رکھتی ہے اور اپنے آپ میں ایک لیڈر ہے اور اس دنیا کے سامنے ایک بہترین مثال قائم کر سکتی ہے. میری پیاری بہنوں, آپ تھوڑی سی کوشش, اللہ پر بھروسہ اور اخلاص کے ساتھ ہم اگر اللہ تعالیٰ سے مانگے تو جس فیلڈ میں آپ کام کرنا چاہتی ہیں, جس حلال فیلڈ کو آپ اپنانا چاہتی ہیں اس کو اپنائیں اور اس دنیا کے سامنے بہترین مثال بن کر بتائیں کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. وقولوا قولی ھذا انہ واستغفر اللہ لی ولکم انہ غفور رحیم.